سوال و جواب کی نشست جاری ہے۔ اس سے پہلے کے سوال سے کچھ باتیں جو سامنے آئی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے ایمان ضروری ہے، یعنی جس طرح سے بات آتی ہے کہ مجاہد کا روزہ، تو ہم دیکھتے کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں میں جو نمایاں تبدیلی آتی ہے پھر رمضان کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو کیسے ہم رمضان المبارک سے استفادہ کرتے ہوئے بقیہ ایام میں بھی اس کو جاری رکھیں؟ وہ اصل میں مسلم معاشرہ جب قرآن نے قائم کیا، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد، یہ بڑا مقصد تھا، چونکہ آپ کے آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا، اسی لیے ایک امت برپا کرنی تھی آپ نے امت برپا کی، تو وہ امت شعوری ایمان کی بنیاد پر، ایمان پر محنت کی بنیاد پر، توحید کی کشمکش کی بنیاد پر کھڑی ہوئی تھی، اور آخر میں جب یہ معاشرہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک اہتمام اور انتظام کیا اور بتایا کہ سب کے لیے تو نہیں لازمی ہے کہ سب آدمی نکلیں، لیکن آبادی کے کچھ لوگ نکلیں اور وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین، اور پھر وہ اپنی آبادی کو دین، تعلیم، تربیت، اس کی روح سے آشنا کریں۔ یہ جو نظام ہے مسلم معاشرے کا جو قرآن نے قائم کیا تھا، چونکہ ملوکیت، خانقاہیت اور جاگیرداری نظام مسلم معاشرہ دھیرے دھیرے اسلام کے آئیڈیل سے ہٹتا چلا گیا، تو وہ نظام تعلیم بھی جو ہے سلسلہ بھی کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پھر گویا جو نظام تعلیم ہے، مذہبی نظام تعلیم، وہ فقہ کی بنیاد پر ہو گیا، اس کی بنیاد تفقہ فی الدین نہیں رہی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر پھر اس نظام کو زندہ کیا جائے کہ مسلم معاشرے کے اندر عوام کے لیے تو دین کی بنیادی ایک علم حاصل کرنا فرض ہو، جیسا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کہا، لیکن اس کے ساتھ تفقہ فی الدین جو ہے وہ مذہبی تعلیم کا ایسا نظام، ان کی تربیت کا ایسا انتظام جس میں تفقہ فی الدین ہو، اور یہ اپنی عوام کو، اپنے آبادی کو، انسٹرکچرڈ ماس کو دین کی حقیقت اور دین کی روح سے آشنا کرتے رہیں۔ یہ کام، یہ جو تبلیغ ہے اور تجدید ہے، یا دین ہے، تحریکیں ہیں، علماء کی مجلسیں ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر اس نظام کو اپنی روح کے ساتھ زندہ کریں، تاکہ مسلم عوام رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جس جوش و خروش کے ساتھ مسجدیں بھر جاتی ہیں، ساری چیزوں پر بہار آ جاتی ہے، لگتا ہے ایک نئی دینداری آ گیا، دینی انقلاب آ گیا، تو یہ سب چیزیں انہوں نے روایتی سطح پر سیکھی ہیں۔ تو گویا جب مذہب روایت کا جز بن گیا، سماج کا، مسلم تہذیب کے سماج کا جز بن گیا، تو روایتی سطح پر سمجھ بھی، جذبہ بھی سب روایتی سطح پر آیا، تو دین میں جو توازن ہے، دین کی جو حقیقی روح ہے، اس کے بجائے اس کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی رسمیات، یہ تو ٹرانسفر ہو گئی، روح اور شعور، اور اس کی جو توازن ہے، اہمیت کس کی کیا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ تو تعلیم و تربیت کی، عوامی تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے دین کی جو روایت ہے اس کا ڈھانچہ تو منتقل ہوا، جذبے کے ساتھ منتقل ہوا، لیکن اس کی حقیقی روح نہیں ہوئی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں تو مثل مشہور ہے کہ محرم کے سپاہی اور رمضان کے نمازی۔ اب تو خیر محرم بھی نہیں رہا، نماز کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن بہرحال صحیح تعلیم و تربیت کا نظم انتظام ہی گویا معاشرے کو دین کی حقیقت سے آشنا کر سکتا ہے، پھر اس کی ساری چیزوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، اس زمانے میں جو پروگرام ہوتے ہیں مذہبی، وہ پروگرام بھی اسی جذبے کو اور بڑھا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ روزے کی روح کی بتایا جائے۔ مثلا آپ فرض کریں، یہ جو سیام کا لفظ ہے، سیام کا لفظ عربی کا لفظ ہے، وہ استعمال کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ سیام کی حقیقت کیا ہے۔ آپ بھی اسلامی کے اسٹڈیز کے طالب علم ہیں اور پڑھا ہے آپ نے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں یہ لفظ زندہ لفظ تھا سیام، اس کے معنی اور مفہوم سمجھتے تھے۔ وہ اپنے اونٹ اور گھوڑوں کو جب جوان ہوتا تھا اور جہاد کے لیے یا جس بڑے کام کے لیے تیار کرتے تھے سفر کے لیے، تو وہ اونٹ اور گھوڑے کا چارہ پانی روک کر کے اس کو اس لائق بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ گویا
حالت سیام میں، تو وہ سیام کا لفظ عربی تھا، ان کا استعمال کیا ہوا تھا لفظ، یہاں فارسی لفظ روزہ ہے۔ تو وہاں جب قرآن نے کہا، مکے میں یہ فرض نہیں ہوا، مدینے میں آ کر کے فرض ہوا روزہ، تو جب قرآن نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں ایمان والوں، لوگ جو ایمان لائے ہو، تم پر سیام فرض کیا گیا، تو انہوں نے اسی پرسپیکٹو میں، اسی تناظر میں اس کو لیا کہ اب امت کے ذمے، ہمارے ذمے کوئی بڑا کام ہے، بڑا مجاہدہ ہے۔ تو وہ گویا روزہ ایک جہاد نفس کے ساتھ یا جہاد کے ساتھ، قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہ وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، یعنی قرآن کے ساتھ جو جہاد کبیر ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اس کو قائم کرنا، یہ جو جہاد ہے، انہوں نے یہ سمجھا یہ روزہ جو ہے اس کی تیاری ہے۔ تو فقط اس لفظ کی وجہ سے بھی ان کا پرسیپشن دوسرا تھا۔ رمضان المبارک کے روزے جب مدینے میں فرض ہوئے تو صحابہ کرام نے اس کا جو پرسیپشن صرف سیام کی وجہ سے بنا تھا، وہ ایک مجاہد کا روزہ تھا، وہ جہاد نفس کے ساتھ ہو یا قرآن کو لے کر کے انسانی سماج کے ساتھ ہو، سمجھ گئے۔ اب ہمارے یہاں روزہ فارسی کا لفظ ہے، پورا پرسیپشن نہیں بنتا ہے، پھر روایت ویسی نہیں چلی آ رہی، تو جو روایت سے روزہ سمجھ میں آتا ہے اور جو جذبہ ہے وہ لوگ کرتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتا ہے، ہر آدمی کے اندر یہ احساس ہے کہ بھائی ہمارا گناہ معاف ہو جائے تو اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ معاشرے کے اندر یہ جذبہ رہتا ہے کہ بھائی اس میں جو ملے گا، جوش جذبے کے ساتھ وہی کرتے ہیں، لیکن وہ پرسیپشن ان کا نہیں بنتا ہے۔ مور اوور وہ ایک زندہ معاشرہ بھی تھا، ایک زندہ معاشرہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ قرآن نے جب ان کو کہا تو مدینے میں وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ مکے کی جو چیلنج ہے، مدینے میں آ کر کے ایک ریاست کی تشکیل کے بعد ایک آزاد معاشرہ، اسلام کی بنیاد پر ایک آزاد معاشرہ بن گیا، تو آزاد معاشرے کی جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ چیلنجز کو سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو جب ان کو کہا گیا کتب علیکم الصیام، تو نہ صرف یہ کہ لفظ کا پس منظر ان کے سامنے ہو، لفظ معنی کے رشتے سے جو انسانی ذہنی پس منظر وہ سامنے، بلکہ جو حقیقت جس ماحول میں وہ جی رہے تھے اس میں وہ چیلنج کو دیکھ رہے تھے کہ آزاد معاشرہ، ریاست کا جو چیلنج ہوتا ہے، سب سے بڑا چیلنج اس کا کرمنلائزیشن سے معاشرے کو پاک کرنا، کرپشن کو پاک کرنا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں واضح ہو گئی کہ گویا ایک نیا ماحول ہے۔ خود قرآن میں روزے کا جو حکم آیا ہے وہ بھی جس سیاق میں آیا ہے سورہ بقرہ میں، وہ دیکھتے ہیں وراثت کے احکام دیے گئے ہیں، اور خوبہ قصاص فی القصاص حیاتی اولی الالباب، قصاص، اور اس کے بعد رشوت کا ذکر ہے۔ تو گویا یہ پورا جو قرآن کا سیاق و سباق ہے اس احکام کے سلسلے میں، معاشرے کا جو ماحول ہے، یعنی فوراً ایک آزاد معاشرے میں وہ آ کے اسلامی معاشرہ بنا تھا، خود لفظ سیام کی روح ہے، یہ سب ان کے سامنے تھی، تو ان کے سامنے یہ روزہ بالکل ایک دوسری چیز ہو گیا، اور انہوں نے اس اسپرٹ کے ساتھ ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اسپرٹ، ایک تو زبان کا فرق ہو گیا، ساؤتھ ایشیا اس علاقے میں عرب زبان کا استعمال کا فرق ہو گیا، تاریخ حالات کا فرق ہو گیا، خود ہم لوگ کولونیل پیریڈ سے کہاں وہ آزاد معاشرہ، کہاں ہندوستان میں ہم ایک لمبے عرصے تک یہ بر صغیر غلام رہا اور غلام کا معاشرہ، تو ان سب کی وجہ سے روزے کی وہ روح اور حقیقت سامنے نہیں آتی ہے۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ تفقہ فی الدین رکھتے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو دانشور ہیں، جو تحریکیں ہیں، جو تبلیغی گروہ ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر رمضان کے روزے کی یہ جو حقیقت ہے اس سے لوگوں کو پوری طرح وہ کرائیں، تو انشاءاللہ سماج میں تبدیلی آئے گی۔